بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تھانیسر پر حملہ۔ سن 402 ہجری میں سلطان محمود کے دل میں ایک بار پھر جہاد کی لہر اٹھی اور اس نے تھانیسر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ محمود نے یہ سن رکھا تھا کہ تھانیسر کی حیثیت ہندوؤں کے نزدیک ایسی ہے جیسی کہ مسلمانوں کے نزدیک کعبے کی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تھانیسر میں ایک بہت پرانا مندر ہے جس میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑے بت کا نام جگ سوم تھا، جس کے متعلق ہندوؤں کا ایمان تھا کہ اس بت کا وجود اسی وقت ظہور میں آیا تھا جس وقت دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا۔ تھانیسر پر حملہ کرنے کے خیال سے جب محمود پنجاب پہنچا تو اس نے محض اس صلح نامے کے خیال سے جو راجہ انند پال اور سلطان محمود کے درمیان ہوا تھا ایک قاصد انند پال کے پاس بھیجا اور اس کو مطلع کیا کہ اس بار میرا ارادہ تھانیسر پر حملہ کرنے کا ہے، کیونکہ پنجاب سے تھانیسر تک کے راستے کی تمام مشکلات کو دور کرنا ہے اور راستہ صاف کرنا ہے۔ اس لیے تم اپنے کچھ قابل اعتبار آدمی ہمارے ساتھ کر دو تاکہ جو قصبہ تمہارا ہو وہ میری فوج کے دستبرد سے محفوظ رہے۔ انند پال نے اس حکم کی تعمیل کو اپنی حکومت اور سلطنت کی پائیداری کا سبب سمجھا اور فوراً ہی خاطر تواضع کی تیاریاں شروع کر دی اور اپنے ملک کے تاجروں اور بنیوں کو حکم دیا کہ وہ غلہ روغن وغیرہ ضرورت زندگی کو لشکر سلطانی میں پہنچانے کا انتظام کرے اور اس امر کا خیال رکھے کہ لشکر کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ انند پال نے اپنے بھائی کو 2000 سواروں کے ہمراہ سلطان محمود کی خدمت میں بھیجا۔ ایک خط اس کے نام دیا جس کا مضمون یہ تھا: میں آپ کے احکام کی تعمیل کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں اور آپ کا سچا فرما بردار ہوں، لیکن اس نیاز اور محبت کی بنا پر جو مجھے آپ کی ذات و برکات سے ہے، اس قدر عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں کہ تھانیسر کا مندر شہر والوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگرچہ آپ کے مذہب کی روح سے بت شکنی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن نگر کوٹ کے قلعے کی بت شکنی کر کے آپ اس مقصد کو پورا کر چکے ہیں۔ تھانیسر کے مندر کے سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ اس کو تاخت و تاراج نہ کریں اور اس کے عوض آپ جو مناسب خیال فرمائیں طلب کر لیں۔ یہاں کی رعایا کو اپنا باجگزار بنا کر اپنے ملک واپس تشریف لے جائیں تو یہ بندہ حقیر آپ کی درخواست کی قبولیت کے شکریہ کے طور پر ہر سال 50 ہاتھی اور دیگر بیش قیمت اشیاء ارسال خدمت کیا کرے گا۔ سلطان محمود نے ان باتوں کے جواب دیا کہ ہم مسلمانوں کا اس امر پر اعتقاد ہے کہ ہم اس دنیا میں جس قدر مذہب اسلام کی تبلیغ کو اشاعت کریں گے اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مسمار کریں گے، اگلے جہاں میں ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جب دنیا سے بت پرستی کے رواج کو ختم کر دینا ہی ہمارا مقصد ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ تھانیسر جیسے بت پرستی کے مرکز کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ نہ لیا جائے۔ جب یہ بات راجہ دلی کے کانوں تک پہنچی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اگر پہلے ہی ہم نے اس صلاح مصیبت کے روکنے کی تدبیریں نہ کی تو ہر چھوٹا اور بڑا سیلاب کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے نزدیک اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کریں۔ اس سے قبل کے تمام ہندو آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کرتے، سلطان تھانیسر پہنچ گیا۔ شہر کو خالی پا کر مسلمانوں نے غارت گرمی کا بازار گرم کیا۔ محمود نے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ سب سے بڑے بت جگ سوم کو غزنی بھجوا دیا اور یہ حکم دیا کہ اس بت کو بیچ راستے میں ڈال دیا جائے تاکہ چلنے والوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو کر رہ جائے۔ مورخ کندھاری کے بیان کے مطابق تھانیسر کے مندر سے سرخ یاقوت کا ایک ٹکڑا محمود کے ہاتھ لگا جس کا وزن 450 مسکال تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح کا جواہر آج تک سننے میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود نے دہلی کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن امیروں اور وزیروں نے اسے یہ سمجھایا کہ دہلی کو اسی وقت فتح کیا جا سکتا ہے
جبکہ سارا صوبہ پنجاب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور اننت پال کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ سلطان محمود نے امیر و وزیروں کے اس مشورے کو قبول کیا اور دہلی کو فتح کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس غزنی چلا آیا اور تقریباً 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ مورخین کا بیان تھا کہ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آتی تھی کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی لونڈیاں اور غلام تھے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ، سپہ سالار التون تاش اور ارسلان جاذب نے سن 403 ہجری میں گرجستان کو فتح کیا اور وہاں کے حاکم شاہ سارا ابو نصر کو گرفتار کر کے غزنی میں لے آئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس طرح غزنوی لشکر شاہ سارا ابو نصر کو قید کر کے غزنی لا رہا تھا، اس وقت ایک غلام نے یہ ارادہ کیا کہ غزنی پہنچنے سے پہلے اپنی بیوی کو حالات سے آگاہ کرے۔ اس مقصد کے پیش نظر اس غلام نے شاہ ابو نصر سے ایک خط لکھنے کی درخواست کی۔ شاہ سارا نے خط لکھنے سے اگرچہ بہت انکار کیا، لیکن اس غلام کے بے حد اصرار سے مجبور ہو گیا۔ قلم کاغذ سنبھال کر اس ضدی غلام کی طرف سے اس کی غلامی کے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا: اے بد چلن طوائف، اے نابکار عورت، تو اپنے طور پر یہ خیال کرتی ہے کہ تیرے برے اعمال اور تیری سیاہ کاریوں کی مجھے خبر نہیں ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں تو جس طرح میری دولت کو ضائع کر رہی ہے، اس سے میں باخبر نہیں ہوں، مگر تو یہ یاد رکھ کہ میں اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہوں کہ تو شب و روز بادہ خواری اور بدکاری میں گزارتی ہے اور یوں میرے گھر کو تباہ و برباد کر کے میری عزت کو خاک میں ملا رہی ہے۔ اگر میں صحیح سلامت اپنے وطن آیا تو پھر تجھے درست کروں گا اور تیری بدعمالیوں کی سزا دوں گا۔ اس خط کو سر بمر کر کے شاہ سارا نے غلام کو دے دیا۔ جب یہ خط اس غلام کی بیوی تک پہنچا تو وہ خط کے مضمون سے آگاہ ہو کر بڑی پریشان ہو گئی اور اس کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ دشمن نے جھوٹی سچی باتیں لگا کر اس کے شوہر کے کان بھرے ہیں۔ وہ بیچاری عورت اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اپنی چند لونڈیاں لے کر اپنے گھر سے نکل کر کسی گوشے میں چھپ گئی تاکہ جب اس کا شوہر واپس آئے تو اس سے برا سلوک نہ کرے۔ جب وہ غلام شاہ سارا کو غزنی پہنچا کر اپنے وطن واپس آیا اور اپنے گھر پہنچا تو وہاں اس نے گھر کا دروازہ بند پایا۔ گھر بالکل خالی تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا یہاں تو آبادی کا نشان تک نہیں اور بڑا گھر ویران ہے، نہ بیوی ہی کی کوئی خبر ہے اور نہ لونڈیوں اور غلاموں کا کوئی پتہ۔ یہ عالم دیکھ کر اس غلام نے آس پاس کے رہنے والوں سے اصل حقیقت کی جاننے کی کوشش کی۔ اس پر ہمسایوں نے غلام کو اس عجیب و غریب خط کی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ بیچارہ اپنا سر پیٹنے اور رونے لگا اور ہر شخص سے کہتا تھا کہ مجھے خط کے مضمون کا متعلق علم نہیں ہے۔ بیچارے نے اپنی بیوی کو بہت تلاش کیا اور آخر کار اس کو ڈھونڈ نکالا اور معذرت کر کے اسے راضی کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ ابو نصر پہلی مرتبہ سلطان محمود کے دربار میں آیا تو بعض خوش مزاج مصاحبوں نے مندرجہ بالا واقعہ اس سے بیان کیا۔ محمود یہ واقعہ سن کر مسکرایا اور کہا، جو شخص اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کرتا اور اپنی حد سے باہر قدم رکھتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔